ضلع بانڈی پورہ میں نماز استسقاء ادا، لوگوں کی کثیر تعداد نے کی شرکت، بارشوں کے لیے مانگی دعائیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ آج ضلع بانڈی پورہ میں ابتر موسمی صورتحال اور خشک سالی سے نجات کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے دعائیں مانگی۔ آپ کو بتا دیں کہ خشک موسمی صورتحال کی وجہ سے ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر کی صنعتیں متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی شدید مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کشمیر کا روایتی سرمائی سیاحتی سیزن بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ بانڈی پورہ سے میر عاطف کی رپورٹ کے ساتھ میں ملک روف۔ چیزیں اگنا بند ہو جائیں گی، پینے کا پانی نہیں ملے گا، باغات خشک ہو جائیں گے، اور پوری قوم نہیں، ساری مخلوق جس خطے میں بھی قحط سالی اور خشک سالی آتی ہے تو اس کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اس مصیبت کا حل انسانوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کائنات کے بنانے والے اللہ کے بارگاہ میں درخواست کی جائے۔ ہمارے اسلام نے اسی کے لیے نماز استسقاء رکھی ہے۔ استسقاء کے معنی ہے اللہ سے معافی مانگ کر پانی مانگنا، اس کے لیے توبہ، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ، اور اگر کسی کے ذریعے کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس سے پرہیز، چاہے وہ باپ کی طرف سے اولاد پر، اولاد کی طرف سے ماں باپ پر، شوہر کی طرف سے بیوی پر، بیوی کے ذریعے شوہر پر، کسی کے ذریعے کسی پر، دکاندار کے ذریعے کسٹمر پر، کسٹمر کے ذریعے دکاندار پر، افسر کے ذریعے عوام پر یا کلیگوں پر یا ملازمین، جس کے ذریعے سے جو ظلم ہو رہا وہ ظلم روکیں، گناہوں سے توبہ۔ تو اور جب استغفار کے ساتھ پھر یہ نماز پڑھی جاتی ہے جو کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ بارش نازل فرماتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں تجربات موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، کہ جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو بارش نازل ہوتی ہے اور زمینیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ اسی غرض کے لیے جب اس سال اب تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا ہے، پورا آدھا موسم گزر چکا ہے، تو ظاہر ہے یہ خشک سالی اگر اسی طرح سے رہی تو اگلے سال انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا یہاں کے لوگوں کو بھی، اور یہاں کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں بھی پانی کی قلت ہوگی۔ تو اس لیے نماز استسقاء پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے ایمان والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو دعائیں مانگی گئی ہیں اپنے لیے اور ساری قوم کے لیے، ساری ملت کے لیے، وہ دعائیں قبول فرمائیں۔ نماز استسقاء کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہماری تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں نماز استسقاء کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ کبھی کبھار پڑھی جاتی ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ نئی کیا چیز شروع کی گئی۔ یہ نئی چیز نہیں ہے، ہر زمانے کے نبیوں نے اپنی قوموں کے سوال پر کہ جب وہ بارش مانگتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا اور موسیدھار بارشیں ہوں گی۔ ہر زمانے کے نبی نے اور ہمارے نبی نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے، توبہ، استغفار، دعائیں اور نماز استسقاء۔ وہی نماز استسقاء پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، اور اس میں اگر کہیں ریاکاری ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائیں اور اپنی رحمت کی بارش سب کو نازل فرمائیں، اور ہر انسان کی ہر تمنا پوری فرمائیں، ہر انسان کے ہر مشکل کو آسان فرمائیں۔ پڑتی یا برف نہیں پڑتی تو اس کی وجہ سے تمام مخلوقات کو، انسانی نہیں بلکہ چرند پرند سب کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کی رہبری سے ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں تاکہ اللہ سے بارش کی طلب کی جائے اور اپنے گناہوں پر مدامت اور ندامت کرے اور اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہم جو یہ پریشانی ہے یہ دور فرمائیے، تاکہ جب ہم یہ نماز ادا کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں